بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس میاں والی بریڈ۔ یہ ایک اوریجنل بریڈ ہے اور یہ کراس بریڈ نہیں ہے۔ اوریجنل میاں والی کی بریڈ ہے، پرانی نسلوں میں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ کوئی کراس نہیں ہے اس میں سے کچھ نسلیں نکلی ہوئی ہیں، جیسے جاگیری ہو گئی، جیسے امروہہ ہو گئی۔ اور اس کو نمبر 1 پہ رکھنے کا اسی لیے نمبر 1 پہ رکھی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں اس کی فائٹ کا کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ اس کی جو فائٹ ہے، اس کے جتنے بھی شوقین ہیں فائٹ کے لحاظ سے، جو لڑوانے کے حساب سے رکھنا چاہتے ہیں مرغے، جو چاہتے ہیں کہ میں مرغا لڑاؤں، اور وہ ہمیشہ میاں والی رکھیں گے۔ ایک تو اس میں نمبر 1 پہ یہ ہے کہ یہ کھلے کانٹوں کا مرغا ہے، بند کانٹوں کا نہیں ہے، کیونکہ دو مرغے ہوتے ہیں، کھلے کانٹوں کا اور بند کانٹوں کا۔ یہ کھلے کانٹوں کا مرغا ہے، یہ ڈائریکٹ منہ پہ حملہ کرتا ہے۔ بند جوڑ کا، ٹھکے ہوئے جوڑ کا مرغا ہوتا ہے، اور وزن کی اس کی بات کر لی جائے تو یہ 3.25 کلو میکسیمم ہوتا ہے۔ 2 کلو سے 3 کلو تک کا یہ مرغا ہوتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت، نہ زیادہ لمبا ہوتا ہے نہ چھوٹے قد کا ہوتا ہے، درمیانے قد کا ہوتا ہے۔ موٹی چونچ ہوتی ہے اس کی، کھڑے سینے کا مرغا ہوتا ہے، اور بہت چوٹ برداشت کرنے والا مرغا ہوتا ہے، اور کانٹے باز مرغا کہلاتا ہے یہ۔ اور بہت پھرتی ہوتی ہے اس مرغے میں، بہت زیادہ پھرتی ہوتی ہے، اور لڑائی میں نمبر 1 پہ آتا ہے یہ۔ اگر اس کی اچھی خوراک کر لی جائے، اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کر لی جائے، تو میں نہیں سمجھتا پاکستان میں یا پوری دنیا میں کوئی بھی اس کے مد مقابل ہوگا۔ بڑے سے بڑا مرغا اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس جاگیری اصیل۔ یہ اصیل جو یہ کراس بریڈ ہے، یہ میاں والی اور سندھ، جو پرانی سندھ کی نسلیں تھیں، ان دونوں کا کراس میں بنایا گیا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت اور اونچی ہائٹ کا مرغا ہوتا ہے۔ ان میں 2 ہوتے ہیں، کچھ جو میاں والی بلڈ لائن پہ زیادہ چلے جاتے ہیں ان کی ہائٹ تھوڑی کم ہوتی ہے، جو زیادہ سندھ نسل پہ چلے جاتے ہیں ان کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے۔ زیادہ تر اس میں بڑی ہائٹ کے ہوتے ہیں، ہر کلر کا مرغا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ فائٹر مرغے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چوٹ برداشت کرنے والے مرغے ہوتے ہیں۔ یہ بند کانٹوں کے مرغے ہوتے ہیں، دیر تک فائٹ لڑنے والے مرغے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ اپنے مد مقابل کو تھکنے دیتے ہیں، جب وہ تھک جاتا ہے پھر یہ اس پہ کاری ضرب لگاتے ہیں۔ اور یہ 3-3.5 کلو تک کے وزن تک کے مرغے ہوتے ہیں، اور چونچ ان کی ٹھکی ہوئی چونچ جو ہوتی ہے، لمبی چونچ ہوتی ہے، اور لمبا چہرہ ہوتا ہے، چہرے پہ زیادہ گوشت نہیں ہوتا، ٹھکے ہوئے جوڑ ہوتے ہیں ان کے، اور نہایت ہی خوبصورت بریڈ ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا جو اگر فائٹ کے لحاظ سے رکھنا چاہتے ہیں اور پلس خوبصورتی کے لحاظ سے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جاگیری اصیل رکھے۔ اس کو اصیل کی دنیا کا بدماش بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس امروہہ اصیل۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت بریڈ ہے، اور یہ بھی ایک کراس بریڈ ہے۔ یہ میاں والی سے نکلی ہوئی بریڈ ہے، اور اس کے مرغے جو ہوتے ہیں تھوڑے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، میاں والی سے تھوڑے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے موٹے سے نظر آتے ہیں، اور کافی ہلکا وزن ہوتا ہے ان کا، 2-2.25 کلو تک کے مرغے ہوتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بریڈ ہے یہ، اور یہ ایک ریئر بریڈ ہے، یعنی بہت کم دکھنے میں نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بہت نایاب بریڈ کہا جاتا ہے، بہت اچھی بریڈ کہا جاتا ہے، کہ یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ بہت زیادہ شور کرنے والے مرغے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شور کرتے ہیں، اور چھوٹی سی اذان ہوتی ہے ان کی۔ فائٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں یہ، لیکن جو اوریجنل لڑانے والے ہیں، جو فائٹر لوگ ہیں، جو جن کو کہا جاتا ہے شکاری، وہ میاں والی اور جاگیری کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے۔ تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے خوبصورتی کے لیے رکھنا ہے، خوبصورتی کے لیے، اور یہ ایک تھوڑی مہنگی بریڈ بھی ہے، اگر آپ نے خوبصورتی کے لیے کیونکہ چھوٹے قد کے مرغے کئی لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، تو آپ امروہہ بریڈ رکھیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کنداری اصیل۔ یہ اصیل پاکستان کی سب سے مہنگی نسلوں میں سے ہے۔ ویسے تو یہ افغانستان کی بریڈ کہلاتا ہے، لیکن جیسے کہ ادھر پٹھان اور افغانیوں کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح اس بریڈ کا بھی ہے کہ یہ پاکستانی ہے یا افغانی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ پاکستان میں ہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔
اس لیے اس کو پاکستانی نسل ہی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مہنگی بریڈ ہے۔ اونچے لمبے قد کے مرغے ہوتے ہیں، موٹے منہ کے مرغے ہوتے ہیں، اور وزن میں بھی پاکستانی جتنے بھی اصیل ہیں سب سے زیادہ بھاری اصیل ہوتے ہیں یہ، اور سب سے مہنگے ہوتے ہیں۔ فائٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن میاں والی اور جاگیری کا مقابلہ نہیں ہے۔ خوبصورت مرغے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک آتا ہے کنداری گلوا، وہ سب سے مہنگا ہے۔ اس کے منہ پہ ایسے داڑھی کی طرح ہوتا ہے، جیسے میری پہلے تصویر میں نے آپ کو دکھائی، وہ ہوتا ہے گلوا، اور بڑے وجود کے مرغے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک نایاب بریڈ ہے، کیونکہ یہ کسی کسی کے پاس آپ کو ملے گی۔ اگر جو لوگ کاروبار کے لحاظ سے رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اب جیسے شامو ہے یا دوسری بریڈ ہے، شامو بھی کاروبار کے لحاظ سے بہت بیسٹ ہے، ایسے یہ بھی کاروبار کے، کیونکہ اس کے بچے بھی 2-3 ہزار روپے کے بکتے ہیں۔ تو جو لوگ کاروبار کے لحاظ سے رکھنا چاہتے ہیں وہ میرے حساب سے کنداری بریڈ رکھیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں میرا چینل۔ اللہ حافظ۔